نبی صلی اللہ علیہ وسلم بگلہ پہ بنا افتاد کشتی ضعیفانوں شکستہ تو کشتی بحق خواجہ عثمانی ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی اشرف زمانہ زمانے مدد دما درہائے بستراز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بیعد دار اما المدد یا غوث اعظم پیلے ماں امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بحق حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الى يوم الدين لا غير النهاية. آج کے اس فیضان اہل بیت و جشن غوث الورا میں شرکت کی سعادت فرما رہے معزز و مکرم علماء اہل سنت، بالخصوص عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا انوار احمد صاحب اللہ مصباحی، صدر المدرسین دار المجیزیہ مظلول نچلول، استاد العلماء ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا محمد خالد احمد صاحب اللہ مصباحی، مدبر اہل سنت نباز قوم ملت حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب اللہ دامت البرکاتہ العالیہ، دیگر معزز و مکرم علماء اہل سنت بالخصوص بانی محفل خلیفہ غوث ملت حضرت حافظ قاری سید طفیل احمد صاحب اللہ، اور میرے بڑے عزیز حضرت مولانا پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت مولانا مقبول احمد صاحب اللہ دامت البرکاتہ العالیہ، دیگر اساتذہ، طلباء، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علیکم۔ آج کی نشست و محفل گزشتہ روایات کے تحت اور سالہ سال سے جس کی ابتدا کی تھی حضرت حافظ قاری سید طفیل احمد صاحب اللہ کے والد گرامی محسن قوم ملت باغ زہرا کے پھول حضرت مولوی سید شفیع علی الرحمٰن نے اللہ تعالیٰ ان کی تربت پہ رحمت و غفران کی بارش عطا فرمایا، جو جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات میں کرتے رہے، اور ان کے جانے کے بعد ان کے صاحبزادگان نے، ان کے بچوں نے اس سلسلے اس روایت کو قائم رکھا، اور آج ذکر غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہم سب شرکت فرما کر اپنے نیکیوں کے غنبین کو باوزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بزرگوں کا خاص فیضان ہے اور اللہ والوں کا فضل عظیم ہے کہ آج ہم اور آپ ان کی یادگار کو منا رہے ہیں۔ نائب مفتی اعظم ہند فقیہ اصل حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ اختر رضا خان معروف تاج شریعہ فرماتے ہیں، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
4 طرح کے لوگوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ غوث اعظم کا ذکر انہی کی زبانی میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اور جو وقت مجھے موقع میسر حاصل ہے انشاءاللہ اس وقت میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ سرکار غوث فرماتے ہیں 4 طرح کے افراد رہتے ہیں۔ حضرت میں اپنے بڑے بزرگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا، اللہ تعالیٰ فیضان غوث اعظم سے انہیں اور سب کو مالا مال فرمائے۔ کتنے؟ 4 طرح کے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جن کا دل خشیت الہی سے خالی ہوتا ہے اور زبان بھی نہیں رکھتے، یعنی نہ زبان ہوتی ہے اور نہ دل ان کے پاس ہوتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو زبان تو رکھتے ہیں لیکن دل نہیں رکھتے۔ تیسرے وہ جو دل تو رکھتے ہیں لیکن زبان نہیں رکھتے۔ چوتھے وہ جو زبان بھی رکھا کرتے ہیں دل بھی رکھا کرتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا وہ آدمی جس کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں آتا ہی مغزلہ چہ علم و خبر برو ہے سمست یا دفتر۔ اس خالی گدے والے کو کیا خبر ہے اس پہ لکڑی کا گٹھر یا لائبریری لاتی گئی ہے۔ ایسا شخص جس کے پاس نہ علم ہے نہ نور علم ہے، نہ خود ہدایت کے نور سے بہرہ مند ہوا، نہ دوسروں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کا کام کر، پوری زندگی اس کے لمحات، اس کے وقت، اس کے دقیقے، اس کے سارے جو معاملات ہیں وہ دنیا میں ہی صرف ہوتے ہیں، کبھی نور الہی اور رحمت الہی سے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب بھی بیٹھتا ہے تو چکلس بازی کیا کرتا ہے، جہاں رہتا ہے وہیں دنیاوی و مفاد کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس آدمی کے پاس نہ ہی زبان ہوتی ہے اور نہ دل۔ لیکن دوسرا وہ شخص جو زبان تو رکھتا ہے لیکن دل نہیں رکھتا۔ حضرت اور آج اسی کی کثرت زیادہ ہے۔ آج ہمیں یوٹیوب، فیس بک اور سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے جبے اور کبے تو نظر آتے ہیں، بہت اچھی اچھی تقاریر سننے کا موقع میسر ہوتا ہے، محفلوں میں بھی بہت اچھے اچھے نصیحتیں پیش کی جاتی ہیں۔ بولنے والے کے انداز اور بیان سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا اس کا پورا مجسمہ ولایت کا بہتر بنا دیا ہے۔ اس کی زبان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ولی نہیں ولی کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ نصیحت سے، اپنی باتوں سے آگے بڑھتا ہے تو عمل سے خالی ہوتا ہے، اس کا دل کسی لائق نہیں ہوتا، اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں اس پہ لعنت کی جائے۔ حضرات میں آگے بڑھ کے اور بتانا چاہتا ہوں، لیکن انہی افراد میں سرکار غوث فرماتے انہی لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا دل، جن کا قلب ذکر الہی میں مست ہوا کرتا ہے۔ وہ زبان تو نہیں رکھتے، زبان سے بول تو نہیں سکتے، لیکن جہاں ہوتے ہیں وہیں سے ان کا قلب اللہ اللہ کی صدا بلند کیا کرتا ہے۔ وہ اپنوں میں ہوں یا بیگانوں میں ہوں، وہ ازدحام محفلوں میں، بہت بڑے جلسے میں ہوں یا پھر بند کمرے میں ہوں، جہاں ہوتے ہیں وہیں سے اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، وہیں سے اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ لیکن زبان اس قابل نہیں ہوتی کہ لوگوں کو ہدایت کے نور کی طرف لا سکیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کر سکیں۔ لیکن انہی لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زبان بھی بہت بہتر ہوتی ہے، جب بولتے ہیں تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں، اللہ کا کلام بولا کرتے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو ذکر خدا کر کے خود کو بھی مست کرتے ہیں اور اہل محفل کو بھی مست بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو ذاکر ہیں، اپنے ہم نشینوں کو بھی ذکر خدا کے ذریعے، اللہ کے نور کے ذریعے ایسا بنا دیتے ہیں کہ جو جہاں ہوتا ہے وہی اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے اور اللہ اللہ کی صدا دلی بیان کیا کرتا ہے، اور یہ کہا کرتا ہے وہ ہوگا جو بنا ایمان و شان میں دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق مصطفیٰ کا درس خود بھی سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھایا کرتے ہیں۔ حضرات آئیے بہت تیزی کے ساتھ آپ کو قریب کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث پاک کے ایک مرید ہیں جن کا نام ہے شیخ ابوالعباس۔ یہ کون ہیں؟ جنہوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سنا بھی ہے، اپنے قلب کو بھی ذاکر کیا ہے،
اور آنے والے خبیث و بیگانہ کو بھی محفل غوث میں لے جا کر کے ان کو اللہ اللہ کی صدا بلند کرنے پہ مجبور کرتے تھے۔ وقت کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام ہے ابن الجوزی، یہ وہ شخص ہے جس نے امام بخاری کو پر بھی تنقید کیا ہے۔ اتنا بڑا نقاد کہ اس کے وقت کا کوئی ایسا عالم نہیں ہے جس کو اس نے چھوڑا ہو۔ شیخ عبد العباس کی نظر پڑی، کہا پوری زندگی تنقید ہی کرتے رہو گے یا پھر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے؟ اور ایک بات یاد رکھیے، کوئی علم کا پرہیزگار کیوں نہ بن جائے، کوئی بہت بڑا فقیر مفتی عالم کامل کیوں نہ بن جائے، لیکن جب تک اس کے دل میں کسی اللہ والے کی محبت داخل نہیں ہوتی اس کا علم کارگر نہیں ہوا کرتا ہے، اس کا علم نامکمل اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرتا ہے۔ خود ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں امام جعفر صادق کا غلام نہیں ہوا تھا، ان کی بارگاہ میں گیا نہیں تھا، تو اس وقت تک میرا علم کسی لائق نہیں تھا، لیکن جب ان کی بارگاہ میں جا کر کے میں نے مجاہدات کے دور کو اختیار کیا اور ان سے میں نے نور علم حاصل کیا، اللہ کی خشیت اور معرفت کا سبق سیکھا، تب جا کر کے میں وقت کا امام بن پایا، اتنا بڑا عالم بن پایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو علم سیکھنے کے بعد اسی لیے طلبہ سے اور ہر عالم سے ہر علم سے کہا جاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے جب پڑھ لو کچھ علم ہو جائے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیا کرو۔ اور میں یقین کامل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، مرحوم مولوی شفیع علی رحمٰن نے جو جشن غوث الورا کی بنیاد رکھی، ایک مدرسے کے محتمم ہوتے ہوئے، ایک مدرسے کے ناظم ہوتے ہوئے، تو ان کے دل میں یہ خیال رہا ہوگا، یہ بات رہی ہوگی کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہمارے مدرسوں کے اور دیگر مدارس کے طلبا جب جشن غوث الورا میں جائیں گے تو ان کا دل خشیت الہی میں مست ہو کر کے ذکر خدا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ فکر رہی ہوگی، یہ سوچ رہی ہوگی۔ رات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی بھر تنقید کرنے والا مولوی جب شیخ عبد العباس کے ذریعے سرکار غوث کی بارگاہ میں گیا ہے تو اس کو میں اور انا، اس کو گھمنڈ اور غرور نے اتنا جکڑ رکھا تھا کہ جہاں جایا کرتا تھا بس سر ٹیڑھی کیا رہتا، یا پھر اگر بولتا تو تنقید کے جملے ہی بولا کرتا تھا۔ شیخ عبد العباس نے کہا چل میرے مرشد کی بارگاہ میں اور دیکھتا ہوں تیرا علم کتنا ہے، تو کتنا پڑھا لکھا اور کیسا عالم ہے، تیرے پاس کتنا علم ہے، کیا کچھ تو رکھتا ہے۔ سرکار غوث معاب کی بارگاہ میں جب ابن الجوزی جاتا ہے، جانے کے بعد شیخ عبد العباس نے اسے اپنے ساتھ رکھا، اور جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے منبر سے کھڑے ہو کر کے خطاب کرنا شروع کیا تو سارے لوگوں کی طرح وہ بھی متوجہ ہوا۔ سرکار غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرآن کی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور تلاوت کے بعد اس کی تفسیر فرمائی۔ پہلی تفسیر فرمائی تو ابن الجوزی نے کہا میں بھی جانتا ہوں، پھر دوسری تفسیر کا میں بھی جانتا ہوں، پھر تیسری کا میں بھی جانتا ہوں، چوتھی میں بھی جانتا ہوں، ایسے 11 تفاسیر تک ابن الجوزی سب نفی میں ہلاتا رہا۔ میں بھی جانتا ہوں۔ بات یاد رکھیے، اس انا اور میں نے کتنوں کو برباد کر ڈالا ہے، اور کتنے قادری پادری بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے خبردار، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نور علم سے بہرامند کرے، آپ کو علم دے، تو یاد رکھیے گا اس طریقے پہ چلیے گا جس طریقے پہ اعلیٰ حضرت مجدد ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے چلنے کو بتایا ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شکیل جو میرا غوث ہے، اللہ اللہ بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ وقت کا اتنا بڑا مجدد اگر وسیلہ پیش کر رہا ہے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام کی نسبت پیش کر رہا ہے۔ اس لیے آج گمراہ گر فرقے جو ہمارے درمیان رہتے ہیں، اگر بھٹکانے کی کوشش مت کیجیے، وہ کرے تو اس کے چکر میں مت پڑیے، کیونکہ بریلی کے تاجدار نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کیا کبھی جسم حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کہنے کی بات یہ ہے 11 آیات کی تفاسیر تک وہ سر ہلاتا رہا، لیکن جب 12ویں تفسیر سرکار غوث اعظم نے پیش کی تو وہ سوچنے لگا۔ اب 12، 13، 14 نہیں بلکہ روایتوں میں آتا ہے 40 تفاسیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن الجوزی کے سامنے جب پیش کر دی، پورے مجمع میں جب خطاب فرما دیا تو اس وقت ابن الجوزی دیکھتا رہ گیا۔ اور شخص جس نے سب کے اوپر تنقید کیا، سرکار غوث معاب کی بارگاہ میں آنے کے بعد اب وہ اپنے سر کو خم کر لیتا ہے۔ سرکار غوث 40 تفاسیر
کہ ہم اس غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس ولی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس ولی کامل کو یاد کر رہے ہیں جو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح میں پوری دنیا کو اپنے ہاتھ پہ دیکھا کرتا ہوں، ہاتھ کی ہتھیلی پہ دیکھا کرتا ہوں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی نہیں ہے بلکہ امام الاولیاء ہے، قطب نہیں ہے بلکہ قطب اقطاب ہے، پیر نہیں ہے بلکہ پیر پیرا میر میرا۔ اللہ نے آپ کی شان اور آپ کے رتبے کو بہت بلند فرمایا۔ تھوڑا سا متوجہ ہو، سرکار غوث کی محفل سجانے سے اور ذکر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے سے ملتا کیا ہے؟ کبھی کبھی بندہ اپنے استاذ کے بڑا قریب ہوتا ہے، لیکن ان کی اہمیت اور ان کی قابلیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ مدرسے سے نکل کے چلا جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت علامہ مولانا تجمل صاحب اللہ تشریف لائے، ماشاء اللہ ہمارے دوست وہاں کا والدین صاحب اللہ تشریف لائے، قاسم صاحب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عمر کو دراز فرمائے اور بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ کبھی کبھی شخصیات کے اندازہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کی صحبت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مرید ہیں جن کا نام ہے امام احمد بارقی۔ کیا نام ہے؟ امام احمد بارقی۔ یہ وہ ہیں جو سرکار غوث مآب رضی اللہ عنہ کے دربار میں رہا کرتے تھے، آپ کی خانقاہ میں رہا کرتے تھے، اور جو کوئی بھی مہمان آتے انہیں پانی بھر بھر کے وضو کے لیے پیش کرتے یا پینے کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں 12 سال، بعض روایتوں میں 20 سال، بہر صورت تقریباً 20 سال تک سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خانقاہ میں یہ پانی بھر بھر کے مہمانوں کو دیتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ جب 20 سال کا عرصہ گزر گیا تو دل میں خیال آیا کہ میں غوث پاک کی بارگاہ میں 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں، اور میں نے 20 سال کے زمانے میں یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی چور آیا ہے تو ولی ہو گیا ہے، کوئی ان پڑھ آیا ہے تو عالم ہو گیا ہے۔ میں نے بہت ایسے لوگوں کی تقدیر کو سنورتے دیکھا ہے جو کچھ نہیں تھے، لیکن جب دربار غوث مآب میں آئے تو اپنے وقت کے قطب ابدال ہو گئے۔ آخر مجھے کیا ملا؟ میں تو صرف پانی بھر کے پلاتا ہی رہ گیا، مجھے کیا ملا ہے آخر؟ حضرات، احمد بارقی کے دل میں جیسے یہ خیال آیا تو سوچا کہ چلو اب تو خدمت کرنی نا غوث اعظم کی، اب یہاں سے چل کے سرکار کی بارگاہ میں چلتا ہوں، وہاں چاہے جمجم بھر بھر کے آنے والے زائرین مدینہ کو پلاؤں۔ دل میں خیال آیا اور اسی ارادے سے سرکار غوث کی بارگاہ میں آئے۔ روایت ہر کہنے والا اپنے اپنے طریقے سے بیان کرتا ہے، اس لیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے جو پڑھا ہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گئے، کہا حضور میں اجازت چاہتا ہوں اور دل میں تمنا میری یہ ہے کہ میں زیارت حرمین شریفین کر دوں، جاؤں سرکار کا روزہ دیکھاؤں، اپنا بھی تقدیر و مقدر سجاؤں، میرے سرکار مجھ کو اجازت دے دیجیے۔ سرکار غوث سب جانتے تھے، اور کیوں نہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سارے علوم کا جامع بنا دیا ہے۔ آپ صرف غوث ہیں، غوث الاغیاث ہیں، اور آپ کا مرتبہ اتنا عرفوں والا ہے، اتنا عرفوں والا ہے، جو ولی ہیں ہوئے یا ہوں گے سب ادب دل میں رکھتے ہیں، دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ کہنے کی بات یہ ہے سرکار غوث پاک کو سب خبر ہے، لیکن جیسے ہی غلام نے اجازت چاہی سرکار غوث نے اجازت فرما دی۔ اب امام بارقی نکلے خانقاہ سے، اور جیسے ہی کچھ دیر گئے ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو آپس میں سلام و مسافہ ہوا، کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں مدینہ شریف۔ آپ کہاں؟ میں بھی مدینے کا مسافر ہوں۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، آپس میں مسافہ و معانقہ، دونوں ساتھی ہو گئے، دونوں کی سفر پہ جا رہے تھے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، جب کھانے کا وقت ہوا تو ان کے ساتھ جو بزرگ تھے، جو ان کے ساتھ ساتھی ہوئے تھے امام بارقی کے ساتھ، تو وہ اللہ والے تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی تھی، اللہ کے ولی تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو وہ دعا کرتے اور غیب سے کھانا حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ دونوں کھانا کھاتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے تو دسترخوان اور کھانا دونوں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے 3 دن معاملہ چلا۔
تیسرے دن اس شیخ نے امام بالغی سے کہا صاحب میں آپ کا نام پتہ نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ ملاقات ہوئی لیکن 3 دن سے میں محنت کر رہا ہوں، کھانا منگا رہا ہوں، اور آج شام کے کھانا منگانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، آج شام کا کھانا آپ کی دعاؤں کے ذریعے آئے گا۔ امام بالغی سوچنے لگے میں تو 20 سال تک سرکار غوث کی بارگاہ میں صرف پانی بھرتا رہا، پلاتا رہا، مجھے نہ کوئی وظیفہ ملا، نہ کوئی دعا ملی، نہ کوئی ذکر، کچھ معلوم ہی نہیں ہے، تو میں کس وسیلے اور کس نسبت سے دعا کروں گا؟ حضرات تاریخ میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ امام بالغی سوچنے لگے، پھر ایک ترکیب ذہن میں سوچی کہ چلو یہی حوالہ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ مولا جس حوالے سے یہ بزرگ دعا کیا کرتے ہیں اسی نسبت سے مجھے کھانا دے دے۔ شام کے وقت میں امام بالغی نے جب دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو مقبول فرمائی۔ اس بزرگ کی دعا سے ایک ٹفن کھانا آیا کرتا تھا، ایک تھیلا کھانا آیا کرتا تھا، لیکن امام بالغی نے جیسے ہی دعا کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے 2 تھیلا کھانا بھیج دیا، 2 دسترخوان سجا دیے گئے ہیں۔ جب اس اللہ والے نے دیکھا، اب سوچنے لگے میں تو اس آدمی کی صحبت اختیار کیا، اور میں یہ سوچتا تھا کہ میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت کامیاب آدمی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بہت مجاہدے کر لیے ہیں اور بہت پاورفل ہو گیا ہوں، لیکن یہ تو مجھ سے بھی آگے نکلا، یہ تو مجھ سے بھی آگے نکلا۔ انہوں نے پوچھا جناب آپ کون ہیں، آپ کا پتہ کیا ہے، آپ نے کس نسبت سے دعا کی ہے؟ تو شیخ بالغی فرماتے ہیں پہلے آپ بتائیے کہ آج 3 دنوں تک آپ کس نسبت اور کس وسیلے سے دعا کرتے ہیں؟ وہ کون سی نسبت تھی، وہ کون سا وسیلہ تھا، وہ کون سا ذکر تھا جس کو آپ پیش کرتے تھے، جس نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دسترخوان کو سجا دیا کرتا تھا؟ تو شیخ نے کہا میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا تھا، میں سرکار غوث اعظم کا غلام ہوں، اور میں نے سنا ہے سرکار غوث کی بارگاہ میں ایک نوکر رہا کرتا ہے جو 20 سالوں سے سرکار غوث پاک کے مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتا ہے۔ میں آج 3 دنوں سے اسی کا نام لے کر اسی کی نسبت سے دعا کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کھلایا کرتا تھا۔ شیخ بالغی نے جب اپنا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے اور یا غوث وہیں سے پکارنے لگے اور یہ کہنے لگے یا غوث اعظم مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ جو آپ کے دربار میں صرف پانی بھرتا ہے وہ اللہ کا کیا مقبول ہوتا ہے۔ یا غوث جب پانی پلانے والے کا عالم ہے تو جس کو آپ نے تاجے بنایا کر دیا اس کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ سرکار غوث کی بارگاہ ہے، جس بارگاہ میں جو جس نیت سے آتا ہے، اور یہیں تک محدود نہیں ہے صاحب، وہ زمانے غوث رہا ہو یا آج کا زمانہ رہا ہو، جو بھی وقت و ایام آئیں گے، جو بھی زمانہ آئے گا، ہر زمانے پہ سرکار غوث اعظم کا فیض و فیضان جاری رہے گا۔ جب سرکار غوث پاک نے فرمایا بڑا مشہور ہے قدمی حاضر اللہ رحمت کل بلیغ اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء کرام کے گردنوں پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج ہم لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا ولی مل جائے، اور حالت یہ ہے صاحب کہ بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جانے کے بعد خالی دامن آنا پڑتا ہے، کسی میں کچھ کمیاں نظر آتی ہیں۔ سرکار غوث پاک اس شخصیت کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے، اس اللہ کے ولی کا نام ہے کہ جس رات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان کے سر گیلان میں پیدا ہوئے، اس پورے شہر جیلان کے اندر 1100 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے؟ تقریباً 1100 بچے پیدا ہوئے، 1100 ماؤں کے سونے گود میں اولادیں آئیں، اور جب سرکار غوث پاک بڑے ہوئے اور اپنی ولایت کا اعلان فرمایا تو ان 1100 بچوں کو اللہ نے غوث اعظم کے ساتھ پیدا ہونے کے سب کے ولی بنا دیا، وہ سب کے سب ولی ہو گئے۔ ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں، چونکہ اہل علم کی محفل طلبہ بیٹھے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجتہد کا نام ہے، اس اللہ کے نیک بندے کا نام ہے جنہوں نے علم سیکھا ہے اور علم کی روشنی کو ساری دنیا میں عام کیا ہے۔ حضرات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علماء کرام کا اجماع ہے، آپ حنبلی ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں کہ آپ کو کسی امام کی اقتدا کی ضرورت نہیں تھی، آپ چاہتے بھی تو پوری زندگی اپنے علم کے اعتبار سے گزار دیتے
اور آپ کے شان میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آتی. لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر امام احمد بن حنبل کے مسلک کو اختیار کیا ہے تو اس لیے نہیں اختیار کیا ہے کہ آپ ان کے پیروکار ہو جائیں، ان کے متبع ہو جائیں، بلکہ آپ نے اس مسلک کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے اور اس سے وہ روشنی ملتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں اللہ والوں سے کس طرح سے قریب ہونا چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کی رسی نہیں ہے. اللہ کے رحمت کے نور اور اللہ کے فضل و کمال کا وہ وسیلہ ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہم سب کے دل کے اندر ہونا چاہیے. ایک رات خواب میں حضرت امام احمد بن حنبل تشریف لاتے ہیں. یہ کون ہے صاحب؟ یہ وہ امام ہیں. آج تو حضور تاج الشریعہ کے جنازے کی جو ازدحام اور بھیڑ تھی الحمدللہ، اس کو دیکھنے کے بعد کتنے بد مذہبوں کے چھکے چھڑ گئے، کتنوں کے پسینے آنے لگے کہ آج جب اعلیٰ حضرت کے نبیر کے جنازے کا یہ عالم ہے، اعلیٰ حضرت کے دربار میں رہنے والے اور ان کے لاڈلے کا یہ عالم ہے، تو اعلیٰ حضرت اور ان کے بارگاہوں کے جو بزرگ ہیں، جو شخصیات ہیں، اور اعلیٰ حضرت جن بزرگوں کے دامن کو لے کر کے پوری دنیا کو ہدایت کا نور دیتے رہے ہیں، اس اعلیٰ حضرت کے علم و کمال کا عالم کیا ہوگا. امام احمد بن حنبل اس شخصیت کا نام ہے جن کے جنازے میں تقریباً 25 لاکھ لوگ شامل ہوئے تھے. علماء کرام موجود ہیں، حضرت اللہ مولانا قاسم صاحب اللہ تشریف فرما ہے، تمام لوگ موجود ہیں. میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہتا کہ بعد تقریب میں کھینچائی شروع ہو جائے، اس لیے ذمہ دار اسٹیج پہ ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. یہ تو سامنے موجودین کی جماعت تھی امام احمد بن حنبل کے جنازے کی. تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ عورتیں اس جنازے کو دیکھنے کے لیے